الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا اور ڈھیل دے دیتا ہے یوں وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 15 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے منافقین کے حوالہ سے، اور مسلسل ہماری سورہ بقرہ شریف کی یہ 14 آیات تک ہم پہنچے، اور آج کی ہماری آیت مبارکہ نمبر 15 یہ بھی بالکل اسی مضمون کے حوالہ سے ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہ منافق لوگ اپنے تئیں بڑے خوش ہوتے اور کہتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا مذاق کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ایک ایسی چال چل رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں نہیں، ہم نہ ان کے لائل اور مخلص لوگ ہیں، لیکن ہم نے انہیں دھوکہ دے رکھا ہے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بارے احکامات بھی وہی ہیں کہ ہم سے نہ ٹیکس اور جزیہ لیا جاتا ہے، نہ ہم سے خراج برات لیا جاتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ ہمارے خلاف جنگ ہوتی ہے، کافروں کے خلاف جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ کافروں کے خلاف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاملات فرماتے تھے، ان میں سے تو ایک معاملہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ کلمہ شریف پڑھتے تھے۔ اب اپنے طور پر یہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے دھوکہ دے لیا مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو کہ ہم ظاہری طور پہ زبان سے کلمہ پڑھ کے ہر معاملے سے بچے ہوئے ہیں اور کافروں سے بھی استفادہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ اب یہ استہزاء کر رہے ہیں تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ لوگ ہمارے محبوب سے دھوکہ نہیں کر رہے، یہ لوگ ہمارے نبی کے غلاموں سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، ان سے دھوکہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کے زمانہ میں ایک آدمی کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ اپنے طور پہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو دھوکے کے ساتھ یہ چیز بیچ دی، میں نے اس کو یہ داؤ لگا لیا اور میں نے یہ چالاکی کھیل کے اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کھیل دیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب ظاہری طور پہ تو وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے قرآن کی روح سے کہ اس نے کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے خوش نہ ہو، تو اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ مسلمان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اصل میں قرآن سے دوری ہے، قرآن کے باطن سے دوری ہے، اور اس تربیت کی طرف ہمارا پورا انتظام نہیں ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ مسجد تربیت گاہ ہوا کرتی تھی۔ وہ وقت اس دنیا نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا کہ مسجد تربیت گاہ تھی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ وہ مسجد ہوا کرتی تھی، جہاں پہ دنیا کے ہر معاملات، انسان کی زندگی کے سارے معاملات سلجھائے جاتے تھے۔ ایک مقام تھا، ایک یہ وقت زمانہ دیکھا مسلمانوں نے، اور جب تک مسلمان اپنے سارے معاملات مساجد میں اس کو مرکز بنا کے حل کرتے رہے تو دنیا میں مسلمان بڑی بلندیوں پہ رہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا عروج والا جو زمانہ ہے وہ ریاست مدینہ کا عروج والا زمانہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے
زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور پروقار میں سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے. عدالت لگتی تھی مسجد نبوی میں، فیصلے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، نکاح اور شادی کے معاملات ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں، کسی کے کاروبار کا کوئی مسئلہ تو اس کا حل ہوتا تھا مسجد نبوی شریف میں. وفد آتے تھے دوسرے ممالک سے، سفیر آتے تھے، ملاقات کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں. کہیں وفد بھیجنا ہوتا تھا تو فیصلہ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں. کوئی بھی معاملہ، جہاد پہ جانا ہے، کہاں فیصلہ ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں. مسلمانوں کے حالات کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے تو کہاں فیصلے ہوتے تھے؟ مسجد نبوی شریف میں. اگر کسی کے حالات پریشانی والے ہیں اس کا حل کہاں نکالا جاتا تھا؟ مسجد میں بیٹھ کے. یہ مسجد وہ ایک بنیادی یونٹ تھا مسلمانوں کا، اور وہاں پر اس کی برکت سے اللہ نے سارے مسائل مسلمانوں کے حل کر رکھے تھے. آپ کو میں نے کئی بار بتایا کہ جو حبشہ سے وفد آیا سب سے پہلا مدنی دور میں آپ سے ملنے کے لیے، وہ مسجد نبوی میں آپ نے ان سے ملاقات کی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کی سربراہی میں، جو بعد میں مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، صحابی بن گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں آنے والا نجران سے عیسائیوں کا جو وفد تھا 14 لوگوں پر مشتمل تھا. اس کی باقاعدہ ساری ڈیبیٹ، ملاقات کہاں پر ہوئی؟ مسجد نبوی شریف کے اندر ہوئی. اسی لیے تو جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم اپنی عبادت کر کے آئیں، پھر آپ سے یہاں سے بات آگے چلاتے ہیں. آقا نے فرمایا جس مسجد نبی میں تم بیٹھے ہو تو مسجد نبی ہماری کھلی ہے، تم یہاں اپنی عبادت کر لو. سبحان اللہ. کیا ہمارے نبی کا بڑا دل تھا، کیا ہمارے آقا کی سبحان اللہ حکمت تھی. آج آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ باتیں کدھر چھپا دی ہیں لوگوں نے، کیوں نہیں یہ بتاتے یہ باتیں؟ یہ تو عیسائی ہیں، آج ہم پتہ نہیں وہ ویسے لڑتے پھرتے ہیں مسجدوں میں، اور تو اکیلے پھر کے تو ادھر کیوں آ گئے، تو اتنے کیوں آ گئے، تو فلانے دی مسجد، فلانے دی مسجد. اب مسجد اللہ کی تھوڑی رہ گئی، اب تو مسجدیں بندوں کی ہو گئی ہیں. اس لیے تو برکتیں اٹھ گئی ہیں. ایک وقت تھا جب مسجدیں اللہ کی ہوتی تھی. ہاں جی، یہ سچی بات ہے. مسجد کس کی ہے؟ تو پھر جب اللہ کی مسجد ہے تو اس میں اللہ کے بندہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ جی اللہ کو ہی کرنا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں آپ سوچیں، عیسائیوں کی عبادت کیا ہے؟ اس میں تو وہ ٹالی شال بھی بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ جو بھی ان کے طریقے ہیں. یہ ساری عبادت کہاں پہ ان کی ہوئی؟ مسجد نبوی شریف کے اندر. مسجد نبوی شریف کے اندر. یہ حکمت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی تو سیکھو نا، یہ بھی تو دیکھو، اس کو بھی تو بیان کرو لوگوں میں. بتاؤ عیسائیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. اسی بات سے متاثر ہو کے وہ اسلام میں آ جائیں گے. پھر یہی ہوا تھا. اور 14 لوگ جب گئے، حضرت عبداللہ بن سلام تو حضرت تو بعد میں بنے نا، پہلے تو عبداللہ بن سلام تھا، عیسائی تھا، لیکن ان کا راہب تھا، ان کا پوپ تھا. گیا عبادت کی مسجد نبی شریف کے اندر. اب مسجد نبی میں عبادت کون کر رہے ہیں؟ عیسائی کر رہے ہیں. عیسائی. آج کوئی مولوی کے عیسائی جب مسجد آمد کی اجازت دیتے انہوں نے کہنا مولوی نے باہر کٹو. ایسے ہی ہے نا. اب جب وہ عبادت کر کے واپس آئے، اس نے فرمایا ہاں جی آگے شروع کریں. انہوں نے کوئی تسلیس کے معاملے پہ گفتگو ہو رہی تھی تو عبداللہ بن سلام کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنے عیسائیوں سے کہا کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پوپ ہیں، آپ نے آپ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے. ان کا جو میں فیصلہ کروں کیا قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل قبول کریں گے، آپ تو ہیں ہی بڑے عظیم. انہوں نے کی بڑی تعریف و توصیف کی. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول.
جب امام نے کلمہ پڑھ لیا، ظاہر ہے باقی لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں جی؟ اب عبداللہ بن سلام سے پوچھا اسلم نے، اے عبداللہ بن سلام، کس چیز نے تجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا؟ کہتے آقا میں آپ سے بحث کرنے آیا تھا، آپ سے مناظرہ کرنے آیا تھا، لیکن جب آپ نے اس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا نا کہ ہماری مسجد نبی میں تم اپنی عبادت کر لو، اللہ کی تم نے عبادت کرنی کر لو، تو کہتے ہیں اس بات نے میرے اندر کو ایسا بدلا کہ کیا کمال کریم یہ رسول اور نبی ہے، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے کہ جس کا اتنا بڑا دل ہے کہ یہ غیروں کے ساتھ اتنا وفادار ہے، جو اس کے اپنے ہوں گے ان کے ساتھ یہ کتنا وفادار ہو، ان کے ساتھ یہ کتنی محبت کرتے ہوں۔ یہ حکمت ہے۔ اور اگر فرما دیتے کہ جاؤ باہر جاؤ اور اپنے چرچ میں بات کر کے پھر آؤ، وہ کلمہ پڑھتے ایسے، وہ بحث پہ بحث ہی کرتے رہتے۔ یہ حکمت ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ مسجد کا اصل مقصد سمجھیں آپ، اس وقت ہم نے مسجد کا اصل مقصد ختم کیا ہوا ہے۔ ہم نے مسجد کو صرف معبد بنایا ہوا ہے۔ معبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف عبادت کے لیے جگہ، بس۔ ہماری مسجدیں ایسی ہیں، معبد ہی اب رہ گئی، 5 وقت کھلتی ہیں، نماز پڑھی اور چل دی گئے۔ اور کئی صرف بیچارے آتے ہی 4 فرض کے لیے ہیں کہ فرض اتارو اور سلام پھیرے امام اور نکلو۔ ہاں دعا شعا تو بڑی بات کی بات ہے جی، فرض جیسے کو بوجھ تھا وہ ایسے اتار پھینکا اور نکلے مسجد سے، پتہ نہیں مسجد میں کیا ہے جو ان کو قابو کر لے گا ایسے۔ ہم بھول گئے اصل مقصد۔ یہ سچی باتیں ہیں، آپ کو کڑوی لگیں یا میٹھی لگیں، مجھے اس سے کیا لگے، ظاہر جو کڑوی دوائیں ہوتی ہیں اثر انہی کا ٹھیک ہوتا ہے۔ باتیں یہی سچی ہیں۔ ہم نے مسجد کو وہ یونٹ والا جو اصل ہمارا یونٹ تھا، ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ درس دینا، یہ اس کے بعد پھر بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا، ان کو دین سکھانا، میری تو ایک کوشش ہے نا جی اپنے طور پہ الحمدللہ میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے اللہ نے دی۔ اپنا حصہ تو ملاتا رہوں، کہ اب اللہ پوچھے گا تو بتا دوں گا مولا میں تو یہ کرتا رہا، آگے بندے جانے تو جان تیرا معاملہ، مجھے اس سے کیا غرض۔ اصل تو یہ چیز ہے، کوشش کریں ہم لوگ۔ میں تو جہاں بھی جاؤں اس چیز کو اٹھاتا ہوں ہمیشہ کہ خدا را اصلی یونٹ کو زندہ کریں، مسجد کو جس مقصد کے لیے یہ بنی تھی ہم نے اس پر توجہ نہیں کیا۔ آج تک اس پہ توجہ ہماری نہیں ہے، ہماری ساری توجہ اس کو صرف سجانے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن مسجد نبوی کو دیکھو، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، نیچے کچا تھا، بارش ہوتی تو جناب بارش کے اندر صحابہ کرام کی پیشانیوں پہ گارا لگا ہوا ہے، پانی سارا اندر ٹپک رہا ہے، لیکن سبحان اللہ اس مسجد نبوی کے جو نمازی تھے نا، وہ دنیا کے لیے انقلاب برپا کرنے والے قائدین انقلاب تھے۔ اس کی ایک اہمیت تھی۔ ہم اس توجہ میں ایسے ڈوبے، ہم مسجد کا اصل مقصد ہی بھول گئے۔ اتنے عرصے میں میرے ساتھ کبھی کسی نے آ کر میٹنگ نہیں کی 10 سال میں کہ جی مسجد ہماری اتنی بڑی ہے، یہاں کوئی ایسا کام کیا جائے، یہ کام کیا جائے، فلاں کا یہ کام ہو، ہم یہ کام کریں۔ قرآن میرے سامنے 10 سال میں میرے پاس کوئی نہیں آیا ادھر، اور مجھے یقین ہے آئندہ بھی کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے شاید ہر روز دوسرے دن آ جاتے ہیں جی، اے ٹائل لانی، اور فلاں شے لانی، اور چیز لانی، اے فلاں یہ وہ، حسرت ہی رہ گئی شاید میں لے کے جاؤں۔ کبھی میں تنہائی میں روتا ہوں کہ یار ہم کدھر چل پڑے، ہم مسلمان، ہم کس مقصد کی۔ اب اس سے میرا مراد یہ نہیں کہ یہ نہ لگائیں بہت درجہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ تو نہیں بھولنا چاہیے، اصل مقصد جو ہے وہ تو نہیں جانا چاہیے۔ گاڑی ہماری ہوتی ہے کس کے لیے؟ سواری کے لیے۔ اس پہ سواری تو نہ کریں، اس کو ویسے ٹیوننگ شیوننگ کروا کے سجا کے سوار کے اس کو بہترین بنا کے رکھتے رہیں، لیکن اس پر سواری نہ کریں، تو اصل مقصد تو گیا نا۔ وہ اس لیے تھوڑی تھی کہ اس کو کھڑے ہو کے سجاتے رہو، سنوارتے رہو، خوبصورت بناتے رہو۔ اصل جو یونٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ وہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پورا جو دین ہے، جو وے آف لائف ہے، اس کو زندہ کیا جائے۔
یہ باتیں آپ ذرا گھر جا کے غور سے سوچئے گا. اگر ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہ ہو تو آپ کو کل پورا حق ہے آپ درس میں کھڑے ہو کے آپ کہیں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ درست نہیں ہے. میرے کہنے پہ آپ نے اس پہ سوچنا ضرور ہے. اور کل میں نے پوچھنا ہے درس میں آپ سب سے کہ ہاں جی آپ نے میری اس محنت کے بارے میں کچھ 5 منٹ نکالے اللہ رسول کے لیے اس پہ سوچنے کے لیے. یہ میں نے کل آپ سے سوال کرنا ہے. تسی مینو تو نہ لائی رکھو گے تسی بولی جاؤ. آپ بھی تو فکر کریں نا, آپ بھی تو سوچیں. ہم برابر کے ہیں اللہ رسول کے سامنے, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, ہم سب نے اللہ رسول سے ایک عہد کیا ہے, اس عہد کو ہم سب نے پورا کرنا ہے. اب یہاں پہ جو بات قابل توجہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اب جب یہ لوگ مذاق کرتے اہل ایمان کے ساتھ اس انداز کا کہ جناب ہم نے انہیں بے وقوف بنا رکھا ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کو, اور ہم منافق ہیں, کافروں سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں, ادھر کے بھی بینیفیشری ہیں اور مسلمانوں کے بھی بینیفیشری ہیں. اللہ نے فرمایا یہ مت ذہن میں رکھو کہ تم منافقت کر کے ان کو بھی راضی کر رہے ہو, ان کو بھی راضی کر رہے ہو. فرمایا اللہ تمہارے ساتھ اصل استہزاء کر رہا ہے, اور اللہ تمہارے اس مذاق کا تمہیں صحیح جواب دے گا کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے قبر میں اترو گے تمہارے ساتھ وہ حشر کرے گا کہ کافروں کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. منافق کو ڈھیل بہت دی جاتی ہے. ہمارے شیخ القرآن ایک جملہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ جو چکی میں دانہ ڈالا جائے نا تو دیر سے آٹا نکلے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ چکی زیادہ دیر تک پیستی ہے, یہ چکی دانے کو دیر تک پیستی ہے. کہتے اللہ جو ہے نا وہ منافقوں سے اور کافروں کو ڈھیل لمبی دیتا ہے, اس لیے جس کو ڈھیل زیادہ دی جائے اس کو پیسا بھی زیادہ جاتا ہے. اور مسلمان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب وہ غلطی کرتا ہے اللہ فوراً اس کی گرفت کرتا ہے, اور جس کی غلطی پر اس کی فوراً گرفت ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ اس سے راضی ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرے, وہ اللہ اس سے راضی ہے. ہمارے ہاں الٹ مزاج ہے, وہ کہتے ہیں یار فلانا دا اتنا گندا ہے اللہ انہوں کچھ بھی نہیں کہتا, تو میں تھوڑا جا بھی کرنا تو اللہ میں پھاڑ لینا. کہتے ہیں نا ایسے لوگ, او یار فلاں تو اتنا گندا ہے اس کو تو اللہ نے کبھی پکڑا ہی نہیں ہے, حالانکہ اتنا گندا ہے. ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہیں, پھر اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے. شکر کر, اللہ تجھے فوراً پکڑ لیتا ہے. شکر کر. کلاس میں نا میں اپنا تجربہ بتاؤں, جو بچے نالائق ہوتے ہیں, کیا جی ماسٹر صاحب جو نالائق بچے ہوتے ہیں ہم انہیں کیا کرتے تھے, دفع کرو یار, ہر روز اس کا کام ہی یہی ہے, اس کو پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور لائق بچہ ہوتا ہے نا وہ ہلکی سی غلطی کرے اس کو ڈنڈے مارتے ہیں, اس کو ڈانٹتے ہیں, اس پہ بڑی سختی کرتے ہیں. کبھی کبھی بچے ہمیں کہتے ہیں سر میری تو آج پہلی دفعہ غلطی ہوئی اور آپ نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا, اور اس کی روزانہ ہوتی ہے, اس کو آپ کچھ بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں بیٹا اس لیے تو کہتے ہیں کہ تو ذہین ہے, تو نے تھوڑی سی غلطی کیوں کی ہے. آپ کے استاد بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ فوراً پکڑتا ہے اللہ اس سے راضی ہے. اللہ نے فرمایا منافقو میں نے تمہیں ڈھیل اس لیے دی ہے کہ میں تم سے بڑا بدلہ لینا چاہتا ہوں, اور اللہ فرماتا ہے میں ان سے اس بدلے کا جواب لیتا ہوں اور انہیں ڈھیل دیتا ہوں سرکشی میں, اور وہ اس میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں, بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. تصوف کی دنیا میں اس کا باطن کیا ہے, اس آیت کا باطن سنیے, بڑا قابل توجہ ہے. تصوف کی دنیا میں جو سب سے آخری درجہ ہے اسے بولتے ہیں فنا فی اللہ. انسان پہ ایک وقت آتا ہے جب وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے, اس کی خوشی, اس کے غم, اس کا ملنا, اس کا لوگوں سے الگ ہونا, اس کا بولنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, سارے کا سارا صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. اور پھر جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے معاملات اللہ خود دیکھتا ہے اور خود کرتا ہے. اب یہ مذاق تو منافق کرتے تھے صحابہ کرام سے, مذاق تو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کے مذاق کا جواب دوں گا. ان کا درجہ فنا کا یوں تھا کہ اللہ نے فرمایا اب میرے بندوں کے ساتھ جو فنا فی اللہ ہو چکے ہیں, جو ان کے ساتھ کچھ کرے گا اس کا جواب میں اللہ خود دوں گا, کیونکہ اب وہ میرے ہو چکے ہیں. جب ان سے کوئی کرے گا وہ مجھ اللہ سے کرے گا, اور جو میرے اللہ کے ساتھ کرے گا پھر اس کا انجام تو اللہ کیا کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے اللہ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین، والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وصحبہ یا محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم تب علینا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت واهون علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین ہماری حاضری اپنے دربار گہربار میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم جیتے جی دوبارہ مسجد کو اپنا مرکزی یونٹ دیکھیں، وہ ہمارا مرکزی مقام دیکھیں۔ یا اللہ جو زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، جو زمانے صحابہ کرام میں تھا، یا اللہ جو زمانے تابعین میں تھا، یا اللہ ہمیں مسجد کا وہ اصل مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو صرف معبد نہیں، یا اللہ اس کو ہمیں اپنا مرکزی خوبصورت مرکز بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کا حل اللہ کے گھر سے اور اللہ کے پاک کلام سے ہو۔ یا اللہ یہ ہم سب کو شعور عطا فرما۔ اے میرے مالک اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس کتاب ہدایت سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔